السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا روزۃ الاطفال ٹرسٹ، جماعت خاصہ اول، مضمون تاریخ اسلام، سبق نمبر 6۔ طالبات، آج کا ہمارا سبق ہے نکاح کے بارے میں۔ ہم اس سبق میں پڑھیں گے کہ کیا نکاح کوئی مذہبی چیز ہے یا دنیاوی چیز ہے، نکاح کے مقاصد کیا ہیں، اس کے لیے شرط کیا ہے، نکاح اسلام میں ایک وقت میں کتنے نکاح کرنا جائز ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں ان کا نکاح کرنا یعنی زیادہ نکاح کرنا ان میں حکمت کیا تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں یا نہیں کی۔ تو ان سب کی تفصیل کے بارے میں ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے بات یہ کہ نکاح مذہبی چیز ہے یا دنیاوی، تو دیکھیں یہاں پر فرماتے ہیں کہ نکاح مذہبی چیز ہے۔ نکاح کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے بلکہ مذہبی، یعنی اسلام میں مسلمانوں کو نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ مذہبی طور پر نکاح کی کیا کیا مقاصد ہیں، تو یعنی نکاح اگر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو نکاح کرنے سے مقصد کیا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ پاک دامن رہے، یعنی نکاح کرنے سے انسان پاک دامن رہتا ہے، اس کی نگاہ نیچے رہتی ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی نکاح کرے تو وہ اپنی عورت سے جو ہے میل ملاپ رکھے گا، اس کے ذریعے سے وہ دوسری عورتوں سے پاک رہے گا، مطلب دوسری عورتوں کی طرف اس کا میلان نہیں ہوگا، اور دوسری عورتوں کی طرف اس کی نظر نہیں اٹھے گی، تو اس کی وجہ سے اس کی نظریں نیچے رہیں گی۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی عبادت کے لیے ہر ایک کو دوسرے سے مدد ملے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے ایک دوسرے سے مدد کرنے کا کیا مطلب؟ یہ مطلب ہے کہ اگر بیوی نیک ہو تو وہ اپنے ساتھ شوہر کو بھی نیک بنا لے گی، اور اگر شوہر نیک ہو تو وہ اپنے ساتھ بیوی کو بھی نیک بنا لے گا۔ جیسے کہ احادیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جو مفہوم اس کا یہ ہے کہ کوئی عورت وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور پھر اس میں سے جو ہے ایک نہ اٹھے، یعنی میاں بیوی میں سے ایک تہجد کے لیے اٹھے اور دوسرا نہ اٹھے، تو دوسرا اس پر پانی چھڑک دے۔ ارشاد ہوا کہ دنیا کی بہترین پونجی یعنی خزانہ وہ نیک بیوی ہے، یعنی نیک بیوی جو ہے یہ دنیا کا بہترین خزانہ ہے۔ اسی طرح تیسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں میں زیادتی ہو، یعنی نکاح کے ذریعے سے انسان پاک دامن رہتا ہے، اس کی نگاہ نیچے رہتی ہے، تو اس کے ذریعے سے اللہ کے نیک بندوں میں زیادتی ہوگی، اور دوسرا یہ کہ اس کے اولاد پیدا ہوگی تو وہ اولاد بھی نیک ہوگی۔ عورتیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان کی زندگی بخوبی بسر ہو، یعنی عورتوں کی زندگی جو ہے وہ اچھی طریقے سے بسر ہو، اور گھر کے معاملات سے بے فکر ہو کر مرد جو ہے وہ گھر کے معاملات اور انتظام سے بے فکر ہو کر مذہبی فرائض، یعنی جو مذہبی فرائض جو اس کے ذمے ہیں جیسے جہاد یا حلال کمائی وغیرہ اس میں مشغول ہو، یعنی مرد جو ہے وہ گھر کے کام کاج وغیرہ سے فارغ ہوگا، اس کی فکر نہیں کرے گا، تو پھر یہ جہاد کی طرف اس کا میلان ہو جائے گا، حلال کمائی کی طرف یہ مشغول ہو جائے گا۔ اور پانچواں مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کے دکھ درد کو دیکھ کر مخلوق خدا کے دکھ درد کا پتہ چلے، یعنی کوئی آدمی نکاح کر لے اور اس کی اپنے اولاد پیدا ہو جائے، اور اپنی اولاد کو کوئی دکھ تکلیف ہو تو اپنے اولاد کے دکھ تکلیف کو یہ محسوس کرے گا، تو اس کے ذریعے سے دوسروں کے دکھ درد کا بھی اسے احساس ہوگا، اور اسے پتہ چلے گا کہ جس طرح میری اولاد کو تکلیف ہے اسی طرح اس دوسرے بندے کو بھی یہ تکلیف ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے نیک سلوک کرے گا اور مخلوق کی خدمت کرنے کا عادی ہو جائے گا۔ اب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اسلام میں کتنے نکاح جائز ہیں، تو اسلام میں ایک وقت میں 4 نکاح جائز ہیں، یعنی 4 نکاح آدمی کر سکتا ہے، اور 4 نکاح سے زیادہ نکاح آدمی نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ کیا 4 نکاح کے لیے کوئی شرط ہے، یعنی اگر کوئی آدمی 4 نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی شرط ہے یا نہیں، تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہاں شرط ہے۔ پہلا شرط یہ ہے کہ سب کے اخراجات برداشت کر سکے، یعنی آدمی وہ 4 نکاح کرتا ہے تو یہ
یہ تب 4 نکاح کر سکتا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہو کہ میں ساری بیویوں کے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ سب کے ساتھ برابری کا برتاؤ کیا جائے، یعنی سب کے ساتھ برابری کی جائے، ایک کو زیادہ اہمیت اور دوسرے کو کم اہمیت نہ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ سوال پھر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر ہمیں کس طرح کرنا چاہیے، یعنی ان کا لقب کیا ہے اور مسلمانوں سے اس کا رشتہ کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ کہ ام المومنین کے ساتھ یعنی مسلمانوں کی مائیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مسلمان ام المومنین کے لقب سے پکاریں گے، یہی ان کا لقب اور رشتہ ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کتنی بیویاں تھیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 9 بیویاں تھیں۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے صرف 4 نکاح جائز ہیں، مسلمانوں کے لیے صرف 4 نکاح جائز ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیوں کیے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں اور مسلمانوں کے لیے صرف 4 نکاح جائز ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 9 نکاح کیوں کیے؟ تو دیکھیں جواب اس کا یہ کہ جس اللہ نے عام مسلمانوں کے لیے صرف 4 نکاح ایک وقت میں جائز رکھے ہیں، اسی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے زیادہ نکاح بھی جائز رکھے، یعنی اللہ کی مرضی کہ جس بندے کو جتنے کی نکاح کرنے کی اجازت دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 9 نکاح کرنے کی اجازت دی تھی، تو اس میں کوئی اشکال یا سوال نہیں ہو سکتا۔ پھر سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں میں کوئی ظاہری حکمت بھی ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں ہاں چند حکمتیں جو ہے وہ بالکل ظاہر ہیں، اور زیادہ کا علم جو ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ وہ حکمتیں یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جس چیز کی تعلیم دوسروں کو دیتے تو اس پر سختی سے عمل کر کے دکھاتے، جیسے دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ دیکھیں یہاں پر فرمایا کہ نماز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سختی سے عمل فرماتے تھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ معصوم تھے اور ان کی گناہ جو ہے وہ بخش دیا۔ اول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ہوئے ہی نہیں تھے، اور وہ پھر بھی استغفار کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ نماز جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور عام نمازوں کے علاوہ صرف تہجد میں اتنا کڑے ہوتے کہ پاؤں مبارک جو ہے وہ پھول جاتے تھے۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ 2 3 دن کے روزے بلا افطار رکھیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ حج، زکوٰۃ، صدقہ، جہاد، معاملات مثلا خرید و فروخت، قرض، تجارت وغیرہ سب میں یہی حالت تھی۔ تو اسی طرح جب 4 نکاح جائز رکھے گئے اور حکم یہ ہوا کہ سب کے ساتھ اچھی طرح سے رہیں، کسی کو شکایت کا موقع نہ آنے دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 نکاح کر کے دکھایا کہ بہت سی بیویوں کے ہوتے ہوئے اس طرح محبت اور برابری کا سلوک کیا جاتا ہے۔ یعنی اس سے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی تعلیم دوسروں کو دیا کرتے تھے، حج، زکوٰۃ وغیرہ، معاملات وغیرہ کا، تو اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے پھر 4 نکاح کرنے کی اجازت بھی دی، تو پھر اس کے ساتھ یہ حکم دیا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کریں، یعنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو یہاں پر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی یہ شکایت کرے کہ ہم تو یہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور ہم اس میں اپنی بیویوں کا خیال نہیں رکھ سکتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 9 نکاح کر کے دکھا دیا کہ بہت سی بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی محبت اور برابری کا سلوک جو وہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ اگر کوئی کہے کہ نکاح جو وہ عیش ہے، یعنی عیش و عشرت ہے، بس صرف جو ہے عیش کا نام ہے، تو دیکھیں یعنی نکاح جو ہے وہ صرف عیش کا نام ہے کہ بس اس میں مصروف ہو کر انسان آخرت کو بھول جائے اور دنیا داری کرنے لگے، تو یہ بتا دیے کہ انسان ایک بیوی نہیں 9 بیویوں میں بھی پنس کر، یعنی اگر کسی مرد کی 9 بیویاں بھی ہوں اور وہ اس میں پنس جائے تو دنیا دار نہیں بنتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، اس کے باوجود بھی وہ دنیا دار نہیں بنے، بلکہ سخت سے سخت اور اعلیٰ سے اعلیٰ دینی کام جو ہے وہ سر انجام دیتے تھے۔ تیسرا یہ کہ اگر کوئی کہے کہ نکاح آفت ہے اور اس کی وجہ سے ہم نوافل نہیں پڑھ سکتے، اس کی وجہ سے ہم دینی فرائض نہیں ادا کر سکتے، تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا، 9 نکاح کیے اور لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ دنیا کی دوسری کی مصیبتوں کی طرح یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ ہوں،
تاکہ ثابت قدمی اور استقلال کا سبق خدا کے بندوں کو مل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویاں کر کے اس میں بھی لوگوں کو بتا دیا کہ صبر اور استقلال سے کام لیا جا سکتا ہے۔ چوتھے یہ کہ بہت سے مسئلے اس قسم کے ہیں کہ مردوں کے ذریعے ان کی تبلیغ ناممکن ہے۔ یعنی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مرد تھے، اور مرد اور عورتوں کے بہت سے ایسے مسائل ہو سکتے ہیں کہ وہ مرد جو ہے وہ عورتوں کو نہیں بیان کر سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اس وجہ سے کیے تاکہ عورتوں تک اس کی تبلیغ اور تعلیم جو ہے ان مسائل کی تبلیغ اور تعلیم دی جا سکے۔ پانچواں یہ کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ خاص حکمتیں تھیں۔ چھٹا ہے کہ اگر معاذ اللہ کوئی برا مقصد ہوتا تو یہ شادیاں جوانی میں کرنی چاہیے تھی۔ یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی برا مقصد ہوتا معاذ اللہ تو یہ شادیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں کرتے، نہیں تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں تو وہ 55 سال کے بعد جو ہے انہوں نے کیے ہیں، اور وہ بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا، بلکہ اس میں اخروی مقصد تھا کہ لوگوں کو تعلیم اور تربیت دی جائے اور تبلیغ کا کام پہنچایا جائے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء نے بھی ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں، تو جواب ہوتا ہے کہ ہاں جی، بہت سے انبیاء جو ہیں انہوں نے شادیاں کی ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی 3 بیویاں تھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، اور حضرت سلمان علیہ السلام کی 9 سے زیادہ، اور تورات میں جو ہے تورات کی ایک روایت میں ہے کہ 1000 سے زیادہ بیویاں تھیں ان کی۔ اسی طرح سوال ہوتا ہے کہ کیا ہندوؤں کے بڑے بزرگوں نے بھی ایک سے زیادہ بیویاں رکھی ہیں، یعنی شادیاں کی ہیں یا نہیں؟ تو ہاں جی، ہندوؤں نے بھی بہت زیادہ شادیاں کی ہیں، اور ان کی تفصیل یہ ہے کہ رام چندر جی، ان کے والد مہاراجا وہ دشرت کی ان کی 3 بیویاں تھیں۔ کرشن جی جو بہت بڑے اوتار ہیں، یعنی بہت بڑے وہ سردار تھے، تو ان کی جو ہے عام شہرت کے مطابق بہت زیادہ بیویاں تھیں، سینکڑوں بیویاں تھیں، اور راجہ پنڈو کی 2 بیویاں، اور راجہ شنتن 2 بیویاں، پشترائج 2 بیویاں، اور ان کی 1 لونڈی تھی۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ ام المومنین کے مہر کیا کیا تھے؟ یعنی مہر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ نکاح کے وقت نکاح کے عوض میں، یعنی عورت سے فائدہ حاصل کرنے کے عوض میں اس کو کچھ مال دیا جاتا ہے، اس کو مہر کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے 6 اونٹ تھے، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے 400 دینار اور تقریباً 2000 روپے، باقی سب کے 500 درہم تھے، تقریباً جن کی 130 تولہ چاندی ہوتی ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا مہر اتنا زیادہ کیوں تھا؟ یعنی دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی صرف 6 اونٹ تھے، اور ام حبیبہ کی جو ہے وہ 400 دینار اور پھر 2000 روپے، تو ان کی کیا خصوصیت تھی کہ ان کا جو ہے اتنا زیادہ مہر رکھا گیا؟ تو دیکھیں حضرت ام حبیبہ کا مہر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کیا، بلکہ حبشہ کی بادشاہ تھے، انہوں نے جو یہ مہر رکھا تھا اور اس نے ادا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ادا کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مہر کتنا تھا؟ تو جواب اس کا یہ کہ وہی 500 درہم۔ سوال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین اور ان کے والدین کے نام کیا کیا تھے، اور کون کون سے خاندان سے تھی، نکاح کب ہوا، اور پہلے بھی ان کا نکاح ہو چکا تھا یا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنے عرصہ رہیں اور کب وفات پائی، انشاءاللہ یہ ہم اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ طالبات، میں آپ لوگوں کو روزانہ سبق یاد کرنے کے لیے دیتی ہوں، تو آپ لوگ جو ہے روزانہ کا سبق روزانہ کی طرح روزانہ ہی یاد کیا کریں۔ دیکھیں آگے سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوقات کی کس طرح تقسیم فرماتے تھے، یعنی روزانہ کا عام پروگرام کیا تھا، یہ سوال یاد کریں، اور یہاں سے لے کر دربار خاص مکمل یہ پورا کا پورا یاد کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔